السلام علیکم۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بھر گئی۔ گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد زمین پر اپنے بندے یشکر بن لامک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو زمانہ آج بھی مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبدالغفار، تو کوئی عبدالجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی نوح نذیر اللہ کہہ کر بلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ حضرت نوح برابر بھلائی کی بات پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو ایش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ قوم اس وقت کی بدترین قوم تھی۔ ظلم کرنا، نفسیاتی خواہشات پر فخر کرنا، شیطان اور بتوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے نبی بچپن سے ان کو سمجھاتے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دین کی تبلیغ کرتے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی کہ وہ پتھر میں ڈھک جاتے تھے۔ ہدایت تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور پتھر کھاتے رہے۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے، لیکن ان ظالموں نے کچھ مان کر نہ دیا، کفر اور انکار کی ضد پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنتوں کے نتیجے میں چند غریب مسکین کہ کوئی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہ اٹھائیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑیں۔ وہ تو حضرت نوح کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی باتیں سنانے پر بھری مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے تھے، بیٹو، ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی میں کیوں نہ بنے۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی ڈھارس ہوئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اے نوح، تم دل تنگ مت ہونا، اب ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو، جو ایمان لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ہی جہنم لکھی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند، ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا، ان کی بنیاد پر ان کو ایک اور بار سمجھایا اور کہا، لوگو، ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ عذاب الہی آنا ہی چاہتا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سردار نے اسی طرح جواب دیا اور کہا کہ پوجا کبھی نہ چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے اللہ، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں
بنا سنوار سکیں تو وہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، وہ توجہ ہی کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساز پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 برس میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے، کہتے اے نوح، اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑھئی کب سے ہو گئے ہو، کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس سے یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، آخرت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ تقریباً 100 سال تک کشتی بناتے رہے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں جیسی نہیں تھی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر کیل کا تیل لگا دیا۔ اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے پاس جمع کیے، انہوں نے ان چرندوں پرندوں اور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب، تنور سے فوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرف ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں؟ کشتی پر نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبو دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہے جس کے عمل بھلے ہوں، بد اعمال نہ ہیں۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسکین دینے کے لیے حکم ہوا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے سے فرمایا جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلد آ۔ کوہ گیا لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا، وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا رکھ دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا، مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا
تب حضرت نوح نے سمجھا کہ پیڑوں پر سر پانی سے باہر آ چکے ہیں۔ اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا ہے۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخرکار زودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف بچے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، شام اور یافس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقوں کا نگراں شام کو بنایا اور پشچمی علاقے کے حبش اور صدہام کے ذمے کیے۔ چین، ترکستان وغیرہ یافس کے حوالے کیا۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا، بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت تھا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی، شیخ الانبیاء اور نبی اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والے کو بدبو اور گندگی سے بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ اسی طرح وہ لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے جیوں ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کی بلی نے نکل کر انہیں کھا لیا۔ حضرت نوح کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتائیں۔